السلام علیکم ورحمۃ اللہ جی، آج کا لیسن سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج ہم نے پڑھنا ہے آیت نمبر 146، 147، 148 اور 149۔ 4 آیتیں انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے۔ چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں اس لیے 4 ہیں، تو پریشان نہیں آپ نے ہونا کہ اکٹھی 4 آیتیں پڑھنی پڑ رہی ہیں، بہت چھوٹی آیتیں ہیں۔ چلیں جی شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جی لکھنا سٹارٹ کریں۔ آیت نمبر 146۔ الذین، وہ لوگ جو، آتیناہم، اس کے 3 پارٹس کریں گے۔ آتی، دی، نون کے اوپر کھڑی زبر نا، ہم، انہیں۔ آتیناہم، دی ہم نے انہیں، دی ہم نے انہیں، الکتاب، کتاب، یعنی کہ یہاں پر بریکٹ میں لکھ لیں تورات، تورات کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ یعرفونہ، یعرفون، اس میں بھی آپ پارٹس کریں۔ یعرفون، یا وہ، یعرفون پہچانتے ہیں، ہو اسے، وہ پہچانتے ہیں اسے، کما جیسے، کما کا مطلب ہمیشہ کیا ہوگا؟ جیسے۔ یعرفون، وہ پہچانتے ہیں، ابناءہم، ابناء بیٹے، ہم اپنے، اپنے بیٹے، و اور، انا بے شک، فریقن ایک فریق یا ایک گروہ، منہم من سے، ہم ان میں سے، لیکتمون، لام یقیناً، یا وہ، یکتمون وہ چھپاتے ہیں، لیکتمون یقیناً وہ چھپاتے ہیں، الحق حق کو، و اور، ہم وہ، یعلمون وہ جانتے ہیں۔ اچھا، اس میں ابھی ایک چھوٹی سی بات میں آپ کو بتاؤں۔ اب ہم نے اتنا لفظی ترجمہ کر لیا ہے کہ اب ہمیں سمجھ کافی، امید ہے مجھے کہ آپ کو اچھی سمجھ آنے لگ گئی ہوگی۔ تو اب ہم جب لفظی ترجمہ کرتے ہیں تو کچھ الفاظ ہم اردو کے اپنے پاس سے اس میں ایڈ کر دیتے ہیں، اس لفظ کو مزید بہتر بنانے کے لیے، یا اس جملے کو بامحاورہ بنانے کے لیے، ٹھیک ہے؟ تو پھر اس طرح سے وہ لفظی ترجمے میں جب ہم اپنے الفاظ تھوڑے سے ایڈ کر دیں گے تو وہ ترجمے کو سمجھنے میں ہمیں کافی مدد ملے گی۔ جیسے اب ہم نے یہاں پر کہا ہے نا، ایک دفعہ میں آپ کو پھر سے یہ آیت کراتی ہوں، دوبارہ سے دیکھیے۔ الذین، وہ لوگ جو، آتیناہم دی ہم نے ان کو، الکتاب کتاب، یعرفونہ وہ پہچانتے ہیں اس کو، کما یعرفون جیسے وہ پہچانتے ہیں، ابناءہم اپنے بیٹوں کو۔ اب کو ہم نے خود سے لگا دیا ہے سمجھنے کے لیے۔ و اور، انا بے شک، فریقن ایک گروہ، منہم ان میں سے، لیکتمون وہ یقیناً چھپاتا ہے، الحق کا حق کو، وہم اور وہ، یعلمون وہ جانتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح سے کا، کو، طرف، یا اس طرح کے کچھ الفاظ ہم اپنے پاس سے لگا لیتے ہیں، اس کو
बामुहावरा बनाने के लिए जो आयत का जो तर्जुमा हम करते हैं। तो अब हम आपको इतनी समझ आने लग गई है कि वो छोटे छोटे अल्फाज आप बीच में ऐड कर सकते हैं। अब मैं भी तर्जुमा करते हुए वो थोड़ा सा ऐड करूंगी ताकि आप अब इस तरफ आए कि आप बामुहावरा भी उसको कर सकें तर्जुमे को। ठीक है, चलें आगे चलते हैं। अल हक्कु, ये हक है। ठीक है, अब यहाँ पर अल हक्कु का मतलब तो सिर्फ हक है, लेकिन मैंने साथ ये लगाया ये हक है। ठीक है, जस्ट इसको खूबसूरत बनाने के लिए और ज्यादा ऐसा तर्जुमा करने के लिए कि जो समझ में आए। अल हक्कु, ये हक है, मिन से, रब्बी का, आप के रब की तरफ से। ठीक है, अब की तरफ से यहाँ पर किसी लफ्ज का तर्जुमा नहीं बन रहा, लेकिन उसको सेंस देने के लिए हम अपने पास से ये चीजें ऐड कर लेते हैं। आप लिखें, बामुहावरा मत लिखें, लफ्जी तर्जुमा ही लिखें आप, लेकिन ये मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ ताकि आपको जब आप खुद से करना शुरू करेंगे, जब आप आयत पढ़ रहे होते हैं और उसका तर्जुमा करें, तो आपको पता हो कि इस तरीके से हम बीच में एडिशंस कर लेते हैं। अल हक्कु, ये हक है, मिन से, रब्बी का, आपका रब, फला, फा तो, ला नहीं, तकूनन्ना, ता आप, कूनन्ना हो जाएं या हो जाना, तो नहीं आप हो जाना, मिन से, अल मुमतरीन, शक करने वाले, यानी आप शक करने वालों में से ना हो जाना। और यहाँ पे मैंने आपको बताया था जब नून शद के साथ आता है ला के बाद, तो फिर वो बहुत ज्यादा ताकीद के लिए होता है। हम आमतौर पर तर्जुमे में तो यही कहते हैं ना कि और ना आप हो जाना, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा डबल ताकीद है। तो यानी ये आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। वाली कुल्लिन, वा और लाम ज़ेली के लिए, और कुल्लिन हर एक, और हर एक के लिए, वाली कुल्लिन और हर एक के लिए, विजहतुन, एक सिमत है, एक रुख है। ये तनवीन की वजह से हमने एक लगाया है। हुआ, वो, मुवल्लीहा, मुवल्ली रुख करता है, हा उसकी तरफ, रुख करता है उसकी तरफ। फस तबिकू, फ पस, या फिर, या तो, फस ताबिकू, सबकत ले जाओ तुम, बस तुम सबकत ले जाओ, अल खैराती, नेकियों में। अब यहाँ पर में का तो कोई लफ्ज नहीं आया हुआ, ठीक है, लेकिन हमने खुद से ये लगा लिया इसको जुमले को मुकम्मल करने के लिए। ऐनमा, जहां कहीं, ऐनमा इकट्ठा लफ्ज है, इसका मतलब है जहां कहीं। तकूनु, ता तुम, कूनु होगे, तकूनु तुम होगे। यति ले आएगा, बिकुम तुम्हें, अल्लाहु अल्लाह, जमीअन इकट्ठा करके। इन्नल्लाह, इन्ना बेशक, अल्लाह अल्लाह, अला पर, कुल्ली हर एक, शैइन चीज, कदीरुन कुदरत रखने वाला है या कादिर है। वा और, मिन से, हैसु जहां,
ومن حیثو اور جہاں سے خرجتا، خرج خروج سے نکلا ہے نکلیں، اور تا زبر تا جو آیا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے تم، یو یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، خرجتا آپ نکلیں، فولی فا تو، ولی پھیر لیں، وجہ کا وجہ رخ یا چہرہ، کا اپنا، اپنا چہرہ یا اپنا رخ، شطرہ طرف، المسجد الحرامی مسجد حرام، مسجد حرام کی طرف، و اور انا بے شک، ہو یہ، للحق حق ہے، من سے ربی کا آپ کے رب، یعنی آپ کے رب کی طرف سے یہ حق ہے، وا اور ما نہیں، اللہ اللہ، بے غافل بے خبر یا غافل، اما وہی بات دو لفظ ہیں ان اور ما، ان سے ما جو، تو اما کا مطلب کیا ہوگا اس سے جو، اس سے جو، تعملون تم عمل کرتے ہو، تا تم کے لیے اور آگے عمل کرتے ہو، ٹھیک ہے۔ یہ ہو گیا ہمارا ٹرانسلیشن پورا، اب ہلکا سا اس کو سمجھ لیتے ہیں۔ یہ ہمارا ٹاپک جو چل رہا ہے وہ تحویل قبلہ سے ریلیٹڈ ہے۔ ابھی پیچھے سے ہم دو لیسنز ہمارے ہو چکے ہیں، اس میں ہم نے یہی قبلے کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں کہ کیسے جب ہجرت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو قبلہ جو ہے وہ اس کے بارے میں ساری یہ باتیں ہم نے پڑھی۔ تو اسی سے آگے چل رہا ہے الذین وہ لوگ جو آتیناہم ہم نے دی ان کو الکتاب کتاب یعرفونہ وہ پہچانتے ہیں اس کو کما یعرفون ابناءہم جیسے کہ وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ تو یہ بات اللہ تعالیٰ کس سے کہہ رہے ہیں؟ یہ اہل کتاب سے، کہ جن کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی تھی، یعنی کہ قرآن سے پہلے، تو وہ یہود تھے، اور مدینہ کی ارد گرد آپ کو پتہ ہے یہودی قبائل زیادہ تر آباد تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو ہم نے ان اہل کتاب تھے وہ اس بات کو ایسے پہچانتے تھے جیسے کہ وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کس بات کو وہ پہچانتے تھے؟ یہ جو ہو کی ضمیر ہے یہ تینوں چیزوں کی طرف جا سکتی ہے، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، قرآن کو اور قبلہ کو۔ جو کہ ٹاپک قبلے کا چل رہا ہے تو زیادہ اس کا جو ہے وہ قبلے کی طرف ہم لے کے جائیں گے اس ضمیر کو۔ تو یہاں پر فرمایا کہ یہ جو یہود ہیں ان کے پاس تورات پہلے سے موجود تھی جو کہ اللہ کی کتاب تھی، اور اس کتاب کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی تمام نشانیاں موجود تھیں، اور یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ یہ جو نبی آئیں گے ان کا قبلہ خانہ کعبہ ہوگا، یعنی کہ یہ دین ابراہیمی پہ ہوں گے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ تعمیر کرتے ہوئے کہا تھا، جو آپ نے پڑھا بھی ہے، آگے بھی آپ پڑھیں گے، حج کے بارے میں بھی ہو، ان کا قبلہ بھی یہی تھا اور قبلہ اول بھی یہی تھا۔ تو اس لیے بتایا کہ یہ جو یہود ہیں جو کہ جنہوں نے بعد میں، یہ تو حضرت آدم کے بعد سے قبلہ تو خانہ کعبہ ہی تھا، پھر تقریباً حضرت ابراہیم کے بھی 1000 سال، کچھ مفسرین کے مطابق کوئی 1300 سال کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ بنایا ہیکل سلیمانی اور بیت المقدس، اور اس وقت ان لوگوں نے، یہود اور عیسائیوں نے، اہل کتاب نے اپنا قبلہ جو تھا وہ اس کو بنا لیا تھا،
جو بھی کچھ وجوہات تھیں جس کی بنا پر انہوں نے اس کو اپنا قبلہ بنا لیا آہستہ آہستہ، اور پھر وہ اس طرح سے یہ ان کا قبلہ چلا آ رہا تھا۔ تو اب یہاں پر جو کہ مسلمان جو تھے ان کا قبلہ اب چینج ہو چکا تھا، خانہ کعبہ بن گیا تھا۔ پہلے انہوں نے کچھ عرصہ بیت المقدس کی طرف مدینہ میں رک کر کے نماز پڑھی تھی، لیکن پھر اللہ کے حکم آ گیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ کعبے کی طرف پھیر دیا، کعبے کو قبلہ بنا دیا۔ تو یہاں پر فرمایا جا رہا ہے کہ ان لوگوں کو، یہودیوں کو، عیسائیوں کو، جو اہل کتاب تھے، یہ پہچانتے تھے، ان کو معلوم تھا کہ یہ نبی بھی سچے ہیں، یہ قرآن بھی اللہ کی کتاب ہے، اور یہ قبلہ بھی حق ہے، اور اصل قبلہ ہے ہی یہی، لیکن اور ایسے پہچانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو۔ یہ عربی میں ایک محاورے کے طور پر بھی بولا جاتا ہے کہ کوئی بھی انسان جو ہے وہ اپنے، یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ اپنے بیٹے کو نہ پہچان سکے۔ تو جس طرح یہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، اس طرح سے ان کو یہ ساری باتیں معلوم تھی، کیونکہ یہ ساری باتیں ان کی کتاب میں لکھی تھیں۔ لیکن کیا تھا؟ وَإِنَّ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، اور بے شک ایک فریق ان میں سے، لَيَكْتُمُونَ، وہ چھپاتے تھے، الحق کا حق کو، وَهُمْ، اور وہ یعلمون، جانتے تھے۔ تو فرمایا کہ ان اہل کتاب میں سے ایک گروہ، جو ظاہر ہے ان کے علماء کا گروہ ہے، وہ اس حق کو جانتے بوجھتے ہوئے چھپاتے تھے، صرف حسد اور اناد کی وجہ۔ یہ ان کی بنیاد تھی کہ وہ جانتے تھے حق ہے، لیکن وہ بتاتے نہیں تھے اپنے عوام کو، کہ لوگوں کو پتہ چل گیا تو ہو سکتا ہے لوگ جو ہیں وہ یہ دین قبول کر لیں، اس لیے وہ اس چیز کو بتاتے نہیں تھے۔ الحق من ربک، یہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے، فلا تکونن من الممترین، بس آپ نہ ہو جانا شک کرنے والوں میں سے۔ تو اللہ تعالیٰ اب فرما رہے ہیں، ایک طرح کا اللہ کا کی طرف سے ایک حکم، ایک سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ یہ سب حق ہے آپ کے رب کی طرف سے، یعنی اللہ کی طرف سے، آپ کے رب کی طرف سے جو بھی بات آ رہی ہے وہ حق ہے، وہ سچ ہے۔ تو آپ شک کرنے والوں میں سے شامل نہ ہونا، آپ ان باتوں میں شک نہ کرنا۔ تو یہ کہا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جا رہا ہے، لیکن اصل میں یہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ جب ہم قرآن کو پڑھیں، جب ہمیں ایک بات پتہ چلے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور ہمیں پتہ ہے کہ یہ کلام، یہ کتاب اللہ کی کتاب ہے، یہ الفاظ اللہ کے الفاظ ہیں، تو پھر ان الفاظ کو جب ہم پڑھیں تو اس کے بعد اس میں شک نہ، ہمارے دل میں شک نہیں آنا چاہیے کسی قسم کا بھی۔ جو لکھا ہے وہ رب کی طرف سے ہے اور وہ بالکل حق اور سچ ہے۔ پھر آگے فرمایا وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ، اور ہر ایک کے لیے ایک رخ، ایک سمت ہے، ہوا مولیہا، وہ اس طرف رخ کرتا ہے۔ یعنی کہ فرمایا کہ ہر ایک جو ہے، سب لوگوں جو بھی ہیں، وہ ایک خاص ان کے لیے ایک سمت ہے، اور وہ کیا سمت ہے؟ کعبہ شریف سمت ہے، اور وہ اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ اسی طرح سے یہود ہیں، ان کی سمت جو تھی وہ بیت المقدس ہے، اس کا مغربی کونا ہے۔ عیسائی ہیں، ان کی سمت بیت المقدس کا مشرقی کونا تھا۔ تو ہر ایک نے ایک سمت بنائی ہوئی ہے، وہ اس سمت کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتا ہے، اپنی عبادت کرتے ہیں جو بھی۔ تو مسلمانوں کے لیے کون سی سمت ہے؟ کعبہ، تو وہ اس طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ تو یہ تو ان کی عبادت کرنے کی ایک رخ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رخ متعین کر دیا گیا کہ اجتماعیت ہو، اور جو بھی اللہ تعالیٰ کی اس میں مصلحت ہے۔ تو لیکن اس سے پہلے اللہ پاک نے بتا دیا ہے کہ اللہ یہ نہ سمجھیں کہ اللہ اس سمت میں موجود ہے اور کسی طرف نہیں ہے۔ اللہ پاک ہر طرف موجود ہے، مشرق، مغرب، شمال، جنوب، ہر طرف اللہ موجود ہے۔ تو یہ نہیں ہے کہ وہ اس طرف ہی اللہ تعالیٰ ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو بھی سمت ہے، یہ کسی ملک کے مشرق میں آتی ہے کعبہ، کسی ملک کے مغرب میں ہوگا۔ اب ہم لوگ مغرب کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں کیونکہ کعبہ ہمارے ملک سے مغرب کی طرف ہے۔ کسی اور ملک میں ہم جائیں گے تو ہو سکتا ہے وہ کعبہ اس ملک میں مشرق کی طرف ہو جائے۔ تو وہ تو ہر طرف مختلف سمتوں میں موجود، یعنی جہاں پر ہوں گے سمت کعبے کی طرف کر لینی ہے۔ وہ ایک ہمارا سمبل ہے جس طرف ہم نے رخ کر کے نماز پڑھنی ہے، کہ اللہ نے اپنا گھر بنایا اور اللہ کے گھر کی طرف ہم رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، پس تم سبقت لے جاؤ نیکیوں میں،
یہ ایک پوائنٹ ہے اصل میں یہاں پر جو آ رہا ہے دو لفظوں کا، کہ کرنے کا کام کیا ہے کہ نیکیوں میں سبقت لے جاؤ. یعنی بتایا یہ جا رہا ہے، رخ تو تعین ہو گیا کہ ایک بتا دیا کہ تم نے اس طرف رخ کر کے نماز پڑھنی ہے، لیکن اصل کام یہ ہے کہ نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو. کھڑے نہیں ہو جانا ایک جگہ پر، آپ نے آگے بڑھنا ہے. اور آگے کیسے بڑھنا ہے؟ نیکیوں میں، نیک کام کرنے میں آگے بڑھنا ہے، اور اس میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرنی ہے. اور یہ قرآن کا حکم ہے. قرآن ہمیں کہہ رہا ہے کہ تم نیکیوں میں دوڑ لگاؤ، اور اس طرح دوڑ لگاؤ کہ ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرو. تو جہاں پر بھی، اور ہم کیا کرتے ہیں، ہم تو سوچ رہے ہوتے ہیں کوئی اور کرے چلو میں بھی کر لوں گی. ایسے ہی ہوتا ہے نا، کوئی نیکی کا موقع آتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اچھا اور کوئی کر رہا ہے. اب مثال کے طور پر کسی شادی میں، کسی فنکشن میں ہم گئے ہوئے ہیں، نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، تو اب نماز میں نے پڑھنی ہے، میرا دل چاہ رہا ہے کہ مجھے نماز تو پڑھنی ہے، لیکن میں سبقت لے جانے والوں میں نہیں ہوں گی. میں دیکھوں گی کہ اگر اور بھی کوئی پڑھ رہا ہے تو پھر میں بھی جا کے ساتھ کھڑی ہو جاؤں گی. تو ہم تو نیکیوں میں ایک دوسرے، سبقت تو دور کی بات ہے، ہم تو دیکھتے ہیں کوئی اور کر رہا ہے تو چلو میں بھی ساتھ کر لیتی ہوں. اتنی ہمت بھی ہم میں نہیں ہوتی. اور اللہ کا حکم کیا ہے کہ نیکیوں میں سبقت لے جاؤ. جہاں کہیں نیکی کا موقع ملے کر گزرو، فٹافٹ کر گزرو کہ پہلے میں کر لوں اس سے پہلے کہ کوئی اور کرے، کہ پہلا نمبر میرا آ جائے. تو اس لیے اللہ پاک ہمیں توفیق بھی دیں اس بات کی کہ ہم ہر نیک کام میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ نیکی ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں ہمیں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے لیے یا ایک دوسرے پہ رشک کرنے کے لیے کہا گیا ہے. اگر کوئی انسان بہت زیادہ نیکیاں کرتا ہوا نظر آئے تو کوشش کریں وہاں پر آپ مقابلہ کریں کہ نہیں میں اس سے زیادہ کروں، کہ یہ اللہ کے اتنے قریب ہے، میں اس سے بھی زیادہ اللہ کے قریب جانے کی کوشش کروں. تو وہاں پر ہمیں دوڑ لگانی چاہیے، آگے نکلنا چاہیے. اللہ پاک مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے کہ ہم نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کریں. پھر آگے فرمایا، اینما تکونوا، جہاں کہیں بھی تم ہو، یأتی بکم اللہ جمیعا، لے آئے گا تمہیں اللہ اکٹھا کر کے. یعنی کہ ایک وقت آئے گا روز قیامت کہ اللہ پاک تم سب کو اکٹھا کر کے اپنے سامنے لے آئیں گے. یعنی اللہ کی جو عدالت لگے گی تو کوئی انسان کہیں پر بھی ہے وہ چھپ نہیں سکتا، اللہ سب کو اکٹھا کر کے اپنے حضور لے آئے گا. ہمیں اللہ کے سامنے پیش ہونا ہی ہونا ہے ہر حال میں، اور ہم نے حساب اور کتاب دینا ہے. تو اللہ پاک ہمیں نیکیوں میں سبقت لے جانے کی توفیق دے، ہم اتنی نیکیاں جمع کر لیں جو اس وقت ہماری نجات کے لیے کافی ہو جائے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اللہ اس پر بھی قادر ہے. لوگ اس پہ بھی کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں تو تم سب کو اکٹھا کر کے ایک روز اپنی عدالت میں لے آؤں گا، اور میں تو ہر چیز پر قادر ہوں، جو کچھ میں چاہوں میں کر سکتا ہوں. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، اور جہاں سے بھی آپ نکلیں، فَوَلِّ، تو پھیر لیں، وجہک، اپنا چہرہ، شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف. پھر فرمایا دوبارہ سے کہ جہاں کہیں سے بھی تم نکلو، یعنی کہ اگر ہم اپنے یہاں پر ایک طرح سے پتہ چل رہا ہے کہ سفر کے بارے میں بات ہو رہی ہے، کہ سفر کے لیے اگر آپ اپنے گھر سے یا کہیں سے بھی نکلتے ہیں تو راستے میں جہاں کہیں بھی آپ ہیں اور آپ نے نماز پڑھنی ہے تو نماز کے وقت اپنا رخ مسجد حرام کی طرف کرنا ہے آپ نے. اب چاہے وہ مسجد حرام آپ کے مشرق میں آتی ہے، مغرب میں، شمال میں، جنوب میں، جو سی سمت میں بھی آتی ہے، آپ نے سفر میں بھی اپنا رخ مسجد حرام کی طرف کر کے تو ہی نماز پڑھنی ہے، اور پوری کوشش کرنی ہے کہ یہ رخ جو ہے یہ صحیح طریقے سے آپ متعین کر سکیں. آج کل تو کچھ مشکل نہیں ہے، پرانے زمانے میں مشکلات ہوتی تھی. وَإِنَّهُ، اور بے شک یہی، لَلْحَقُّ، حق ہے، مِن رَبِّکَ، آپ کی رب کی طرف سے، کہ اللہ تعالیٰ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی طرف سے یہی حق ہے. وَمَا اللَّهُ، اور نہیں اللہ، بِغَافِلٍ، غافل یا بے خبر، اما اس سے، جو تعملون، تم عمل کرتے ہو. یعنی کہ تم جو بھی، پھر اللہ نے بتا دیا نا کہ تم جو بھی عمل کرتے ہو وہ اللہ کی نظر میں ہے، اللہ اس سے غافل نہیں ہے. اگر یہ چیز ہماری نظر میں ہو
تو ہم ہر برائی سے پہلے 10 دفعہ سوچیں کہ اللہ دیکھ رہے ہیں، اللہ دیکھ رہے ہیں میں یہ غلط کام نہ کروں، اور ہر نیکی کو فوراً کرنے کی کوشش کریں کہ اللہ کو معلوم ہے چھوٹی سی چھوٹا عمل بھی ہے وہ اللہ تو دیکھ رہے ہیں نا۔ اور اگر پھر ہمیں ہر وقت یہ چیز بھی ذہن میں اگر ہمارے ہو کہ اللہ پاک ہمارے نیتوں کو جاننے والے ہیں، وہ غافل نہیں ہے ہم سے، تو پھر ہمارا فوکس صرف یہ ہونا چاہیے کہ میں اچھائی اور نیکی کر گزروں، کہ میں نے یہ سب کچھ اللہ کے لیے کرنا ہے، مجھے آگے سے ریوارڈ ملتا ہے اس کا نہیں ملتا اس کو چھوڑ دیں، کیونکہ میں نے کسی انسان کے ساتھ بھی اگر اچھائی کرنی ہے تو میں نے اس سے بدلہ نہیں لینا، میں نے اللہ سے بدلہ لینا ہے، میں نے اچھا کرنا ہے اللہ کے لیے۔ تو جب ہم یہ ذہن میں سوچیں گے تو ہمارے لیے اچھائی اور نیکی کرنا آسان ہو جائے گا، کہ پھر جب ہم کوئی کام کرتے ہیں نا اور ہمیں یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اس کام میں نے تو اتنا اچھا اس کے ساتھ کیا اور مجھے جواب میں اتنا غلط ریسپانس ملا، تو میں بددل ہو جاؤں گی، مایوس ہو جاؤں گی۔ لیکن اگر میرے ذہن میں یہ ہوگا کہ میں نے یہ نیکی کی، یہ اچھائی کی ہے،